اس کے بعد پانچواں شخص اللہ اکبر کبیرہ ورجل طلبتہ، ایسا شخص، ایسا آدمی جس کو کوئی عورت بلائے، امراتن کوئی عورت طلب کرے، بلائے، اور وہ یہ کہے کہ اخاف اللہ، میں تو صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، وہ اس کی بات کو نہ مانے، صرف اور صرف نہ کوئی دنیا کا ڈر، نہ اندھیرا کا ڈر، یعنی کہ نہ اس کو جو ہے یہ ڈر ہو کہ میرے والدین کو پتہ چل جائے گا، میری ویڈیو لیک ہو جائے گی، میری بات لیک ہو جائے گی، دنیا کا کوئی ڈر نہ ہو، اس کو کوئی عورت زنا کے لیے طلب کر رہی ہے، بلا رہی ہے، اور آگے کیا لکھا ہوا ہے، وہ خوبصورت بھی ہو اور حسب نسب والی بھی ہو، حسب نسب والی بھی ہو اور خوبصورت بھی ہو، مالدار بھی ہو، اس کے باوجود وہ کیا کہے کہ صرف اللہ کے ڈر کے خاطر وہ اس کو منع کر دے، صرف منع کر دے، نہ جائے اس کی طرف۔ کہ یہ جو دو فرشتے ہیں نا، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ہڈن کیمرے لگا دیے ہمارے اوپر، ان کو وہ ذہن میں رکھے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، 30واں سپارہ ہے سورۃ الانفطار، کہ یہ دو ہڈن کیمرے ہیں، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، یہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ کس چیز کی حفاظت کرنے والے ہیں؟ ہمارے ایک ایک عمل کی حفاظت کرتے ہیں، ریکارڈ کر لیتے ہیں، اپنے پاس لکھ لیتے ہیں، اور پھر کل قیامت کے دن یہ ساری ریکارڈنگ کہاں پر پیش ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو اس شخص کو یہ خیال آ جائے کہ کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، ان ربک لبالمرصاد، سورۃ الفجر ہے کہ ان ربک لبالمرصاد، اللہ تبارک و تعالیٰ گھات لگائے بیٹھا ہے۔ گھات کیا ہوتا ہے؟ جیسے بہت دور سے کوئی ایک وادی ہے اور وہاں پر کوئی شخص نشانہ لگا کر بیٹھا ہوا ہے، کہ ہلکا سا جیسی کوئی شخص گزرے گا اور وہ نشانہ لگا لے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے نظر رکھا ہوا اپنے بندوں پر، یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک کیمرہ ہے۔ تو وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، وہ حفاظت کرنے والے ہیں، کون؟ کرامن کاتبین، عزت دار ہیں وہ، کاتبین لکھنے والے ہیں، ہمارے ایک ایک عمل کو وہ لکھ رہے ہیں، یعنی کہ خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، نظروں کی جو خیانت ہے، کیا ہے نظروں کی خیانت؟ ہم جا رہے ہیں کہیں پر اور کوئی لڑکی، کوئی عورت سامنے سے گزری، اسے نہیں پتہ چلا، لیکن ہم نے ہلکی سی نظر کو پھیر کر اس کو دیکھ لیا، لیکن یہ بھی کیا ہے؟ ان فرشتوں کو معلوم ہے، ان فرشتوں نے یہ چیز نوٹ کر لی، خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو کچھ اس خاتون کو لے کر تمہارے دل میں جو کچھ خیال آ رہا ہے، نہ اس خاتون کو پتہ، نہ ہمارے ساتھ چلنے والے دوستوں کو معلوم، نہ ہمارے والدین کو معلوم، لیکن جو کچھ بھی ہم پلاننگ بنا رہے ہیں گناہوں کے، العیاذ باللہ، وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی معلوم ہے اور ان فرشتوں کو بھی معلوم ہے، وما تخفی الصدور، کیا کچھ ہمارے دلوں میں چل رہا ہے۔ تو اگر ہم یہ چیز ذہن میں رکھ لیں گے کہ اللہ میرا دیکھ رہا ہے، اور اس خوف کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشخبری سنیں، قربان جاؤں قرآن پر، قرآن فرماتا ہے سورۃ الرحمن میں، اس کی آیت نمبر 46 ہے، جہاں سے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ ہم لوگ سورہ رحمان جو ہے وہ لگا تو لیتے ہیں گھروں میں، گاڑیوں میں، کہ سننے میں بڑی اچھی لگتی ہے اور حقیقت بات بھی ہے، لیکن اس کے ترجمے کو ہم نہیں پڑھتے، اور ترجمہ کیا ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وہ شخص جو اپنے رب کا خوف اس طریقے سے رکھتا ہے جیسا اس کا مقام ہے، جیسا اس کا حق، جنتان، اس کے لیے دو جنتیں، تمام لوگوں کے لیے ایک جنت، اور جو شخص اچھے طریقے سے، احسن انداز سے، جیسا رب کا خوف رکھنے کا حق ہے اس طریقے سے اپنے رب کا، یعنی کہ ہر وقت تنہائی میں بھی اور محفل میں بھی اپنے رب کو خوف رکھتا ہے، اس کے لیے دو جنتیں۔ اور اسی چیز کو آگے کیا فرمایا؟ سورۃ النازعات 30واں سپارہ ہے، اس کی آیت نمبر 40 اور 41 میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اسی طرح کے الفاظ ہیں، وہ شخص جو اپنے رب کا خوف رکھتا ہے جیسا اس کا رکھنے کا حق ہے، جیسا اس کا مقام ہے، مقام ربِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ، اور روک لیتا ہے اپنے نفس کو، عن الہوا، خواہشات سے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا جنت کے سوا کوئی اور ٹھکانہ ہے ہی نہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے بندوں میں شامل کر لے کہ جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی انہیں کل عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔